بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ۔ بحیرہ احمر کے کنارے ملک اردن کے قریب مدین کے رہنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں گھنے باغات اور جنگلات عطا فرمائے تھے، اس لیے یہ قوم اصحاب الایکہ جنگل والے بھی کہلاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تجارت میں بھی برکت رکھی تھی، لیکن اس قوم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے بہت زیادہ ناشکری کی۔ نفع ملنے کے باوجود ناپ تول میں بے ایمانی کرنے لگے، سامان تول کر دیتے ہوئے کمی کرتے اور لیتے ہوئے حق سے زیادہ لینے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تجارتی قافلوں کو لوٹ کر ان کا مال بھی چھین لیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انہی میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنی قوم کی نافرمانیوں پر شدید غم تھا۔ انہوں نے قوم کو بہت سمجھایا کہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں کا مال نہ لوٹو، لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا، ہم تو سمجھتے تھے کہ تم بڑے سمجھدار ہو، کیا تمہاری نماز تم کو یہی سکھاتی ہے کہ ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ کیا ہم اپنے مالوں میں اپنی مرضی بھی نہ چلائیں؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے تم پر بھی ہولناک عذاب آ جائے۔ یاد رکھو، تم سے پہلے قوم نوح علیہ السلام، قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام پر آیا تھا۔ قوم نے کہا کہ اگر ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو تم کو ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں میرے قبیلے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ لحاظ ہے اور تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالکل بھلا چکے ہو۔ یہ بگڑی ہوئی قوم جب باز نہ آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کو بادل کے سائے کی شکل میں ان کی طرف بھیجا۔ لوگ اسے اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر خوشیاں منانے لگے۔ وہ خوش تھے کہ اب بارش ہوگی، گرمی دور ہو جائے گی، باغات ہرے بھرے ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بادل کا سایہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نہیں بلکہ اس کا عذاب لا رہا ہے۔ چنانچہ ایک زوردار چیخ اور زلزلے نے ان نافرمانوں کو ہلاک کر دیا۔ ان کی بستیاں ایسی ہو گئیں جیسے کبھی یہ لوگ یہاں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ایمان لانے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ہلاک شدہ قوم پر افسوس کرتے ہوئے فرمایا کہ اے میری قوم، میں نے تم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہنچا دیے تھے اور اس عذاب سے پہلے ہی تمہیں خبردار کر دیا تھا، لیکن تم تو نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر۔ سورہ اعراف کی آیات کا ترجمہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور ہم نے بھیجا مدین کے لوگوں کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو، اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اور تم مت بیٹھا کرو ہر راستے پر اس نیت سے کہ تم اللہ کے راستے سے ڈراؤ اور روکو اس کو جو اس اللہ پر ایمان لایا، اور تم اس راستے میں ٹیڑھ تلاش کرو اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں تعداد میں بڑھا دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لائے اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں
اور اگر ایک گروہ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ ان کی قوم کے سردار جنہوں نے تکبر کیا کہنے لگے، اے شعیب علیہ السلام، ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے اپنی بستی سے، یا تم ہمارے طریقے پر لوٹ آؤ۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ ہم تمہارے طریقے سے بیزار ہی ہوں، یقیناً پھر تو ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اگر ہم تمہارے طریقے پر لوٹ آئیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں اس شرک سے نجات عطا فرمائی ہے، اور ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس مذہب میں لوٹ جائیں سوائے یہ کہ اللہ چاہے، جو ہمارا رب ہے، اور ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کر لیا ہے۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ، اور آپ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اور ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو بے شک تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس انہیں زلزلے نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا ایسے برباد ہو گئے گویا کہ وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیرا اور فرمایا، اے میری قوم، یقیناً میں تمہیں پہنچا چکا اپنے رب کے پیغامات، اور میں نے تو تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، پھر میں کیوں غم کروں کافر قوم پر۔ سورہ ہود کی آیات کا ترجمہ۔ اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ اور تول کم نہ کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحالی میں دیکھتا ہوں، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو۔ تمہارے لیے اللہ کا عطا فرمایا ہوا نفع بہت بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یا ہم اپنے مالوں میں کرنا چھوڑ دیں جو ہم چاہیں؟ بے شک تم تو بڑے باوقار سمجھدار ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، بھلا تم دیکھو، اگر میں واضح دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا فرمایا ہے، تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود وہ کام کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ میں تو بس جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہاری اصلاح چاہتا ہوں، اور مجھے جو توفیق ہے وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری مخالفت اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تمہیں ایسی مصیبت عذاب پہنچے جیسا پہنچی تھی قوم نوح علیہ السلام، یا قوم ہود علیہ السلام، یا قوم صالح علیہ السلام کو، اور قوم لوط علیہ السلام۔ تم سے کچھ دور نہیں، اور تم اپنے رب سے مغفرت مانگو، پھر تم اس کے حضور توبہ کرو۔ بے شک میرا رب ہمیشہ رحم فرمانے والا، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب علیہ السلام، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو یقیناً ہم تمہیں رجم کر دیتے، اور تم ہم پر کچھ غالب نہیں ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم پر میرا قبیلہ اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے، اور تم نے اس اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ تم عنقریب جان لوگے کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی،
اور ان کے ساتھ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور ظلم کرنے والوں کو زوردار چیخ نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، اہل مدین کے لیے رحمت سے دوری ہے جیسے رحمت سے قوم سمود دور ہوئے تھے۔ سورہ شعراء کی آیات کا ترجمہ۔ ایکا کی بستی والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم اللہ سے نہیں ڈرتے، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے۔ تم ناپ پورا بھر کر دو اور تم نقصان دینے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور سیدھے ترازو کے ساتھ وزن کرو، اور تم لوگوں کو ان کی چیز کم کر کے نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرنے والے بن کر نہ پھرو، اور تم ڈرو اس اللہ کی ذات سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پچھلی مخلوق کو بھی۔ انہوں نے کہا بے شک تم جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہو، اور تم ہم جیسے ہی انسان ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو تم آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پر گرا دو اگر تم سچوں میں سے ہو۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ پس ان لوگوں نے انہیں یعنی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تو ان کو سائے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ بے شک اس قصے میں یقیناً نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً بہت غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ علم و عمل کی باتیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو نقصان پہنچانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینے سے زمین میں فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکنا اور دین میں ٹیڑھ تلاش کرنا گناہ کے کام ہیں۔ رسولوں کی بات نہیں ماننے والے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اہل ایمان کو مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما برداروں اور نافرمانوں کے درمیان فیصلہ فرما دیتا ہے۔ برے لوگ چاہتے ہیں کہ اچھے لوگ بھی برائی اختیار کر لیں، ہمیں برے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ مال ہمارے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی امانت ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کمانا اور خرچ کرنا چاہیے۔ ہمیں نافرمان قوموں کے برے انجام سے سبق سیکھ کر نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ ہمیں گناہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس کی نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری اختیار کرنی چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ۔